الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. جو احباب باہر تشریف فرما ہیں، انتظار میں ہیں یا سین میں بیٹھے ہیں، برائے کرم مسجد کے اندر تشریف لائیں. انشاءاللہ عز و جل جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محفل پاک کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ہوا چاہتا ہے. تمامی احباب سے درخواست ہے پورے ذوق شوق کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ کہ آج ہم سب کے آقا کا میلاد ہے. ذہن میں، سوچ میں یہ بات گردش کرے کہ آج ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے. ذکر خدا عز و جل، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آج ہم سب کے آقا کا میلاد ہے وہ بدبخت جو آج ناشاد ہیں. اس لیے کہ کائنات کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر، آپ کی مدد، آپ کی تعریف و توصیف کے علاوہ کائنات میں اور ہے کیا؟ جو احباب باہر ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پوری ادب کے ساتھ تشریف فرما ہو اور پورے ذوق کے ساتھ ان پاک ہستیوں کا ذکر سماعت فرمائیں. اپنے موبائل فون آف کر لیں یا سائلنٹ پر کر دیں تاکہ بار بار اس کی ٹیون کی وجہ سے محفل کے اندر نظم و ضبط خراب نہ ہو. کہ آج ہم سب کے آقا کا میلاد ہے وہ بدبخت جو آج ناشاد ہے. آج بخشا گیا وہ خدا کی قسم لے کے ہاتھوں میں جو بھی قصور آ گیا. آج بخشا گیا وہ خدا کی قسم لے کے ہاتھوں میں جو بھی قصور آ گیا. تو انشاءاللہ عز و جل یہی اس مذہب کا حسن ہے کہ جو بھی ہم اچھا نیک کام کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا خوشی کا موقع ہو یا غم کا، ہم کوئی اہتمام کریں تو اس میں اللہ رب العالمین کی پاک کلام کی آیات بینات کی تلاوت سے اس کا آغاز کرتے ہیں. کلام خدا سے اس کی ابتدا کرتے ہیں اور پھر اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب کا اور پاکوں کا ذکر ہوتا ہے.
لہذا یہ رب کا ہم پر احسان ہے جس خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کی تصدق ہمیں اسلام جیسا عظیم مذہب عطا کیا ہے، اور پھر خالق کائنات کا ہم گناہ گاروں پر بے پناہ احسان عظیم جس نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے محمد عربی ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، پھر اس کریم کائنات کے رب کا بے پناہ لطف و کرم جس نے ساری عظیم عظمت و شان والی کتابیں توریت، زبور، انجیل 160 یا 113 یا 116 کموں پیش جو صحیفے کتابچے نازل ہوئے، جو پیغامات نازل ہوئے، ان ساری پیغامات اور صحیفوں میں اور آسمانی کتب میں یہ رب کا کروڑ احسان اس نے عظمت و شان والی وہ کتاب لاریب دستور حق کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ہمارے نبی کے صدقے میں ہمیں عطا کیا کہ جس کی ذمہ داری خود رب نے اپنے ذمہ دی ہے۔ اچھا ایک دفعہ نا بچوں کو ساتھ اٹھا لیں یہ رستے والے کوشش کریں گے، اگر آگے اگر آپ بیٹھیں گے تو پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھیں گے، وگرنہ آپ کی کندھوں سے جب پڑھائیں گے تو یہ محفل کے آداب کے بھی خلاف ہے اور آپ کو بھی پریشانی، اور پھر بات بڑی بڑی آنکھیں نکال کے دیکھیں گے۔ تو اگر آپ قریب قریب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ محفل شروع ہو رہی ہے، آپ سکون سے بیٹھیں، آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے رب کا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم پر احسان ہے کہ عظیم دینوں میں سے عظیم دین ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ رب فرماتا ہے مذاہب میں، دینوں میں، مذہبوں میں سب سے پیارا اور میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ اللہ کا پسند کردہ میرے رب نے ہمارے نبی کے صدقے ہمیں دین اسلام عطا کیا، پھر ہمیں مسلمان بنایا، پھر ایک اپنے محبوب کا حضور کا امتی بنایا۔ اس پر بھی فخر ہو کہ نبی دعائیں کرتے رہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے کہ اے کریم رب تیرے احسانات ہیں ہم پر کہ تو نے ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا، کتابیں دی، نبوت دی، رسالت دی، پیغامات آئے، ہم سے ہم کلام ہوا، یہ سب تیرے احسانات ہیں۔ پر کیا بات ہوتی اگر تو اپنے پیارے حبیب محمد عربی کا ہمیں امتی بنا، تو رب نے ہمیں ماں کی گود سے اپنے محبوب کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ تو آج ہم سب کے آقا کا میلاد ہے اور میرا یہی پیغام ہے، اس زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہے، اس نے جس طریقے سے بھی جانا ہے جو میرے رب کی منشا اور مرضی ہے اس نے اسی طریقے سے جانا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں آ سکتی۔ میں آپ کا صرف ذہن بنا رہا ہوں کہ آپ نے تلاوت سننی ہے، محفل کا آغاز ہونا ہے، ذہن بنا رہے ہیں میرے بچے تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں ذہن بنانے کے لیے کہ الحمدللہ ہر سال یہ لفظوں میں کہلاتا ہے ممبر رسول، کیونکہ جو آپ کا نمائندہ منتخب ہے، بسم اللہ، یہ ممبر رسول کہلاتا ہے۔ یہاں سے ہر بندے کا اپنا یقین، عقیدہ، ایمان تو سب کا پکا ہے نا۔ میں اپنے ایمان کو پھر مضبوط کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہر سال کی طرح دعوت فکر دیتا ہوں، پیغام پہنچاتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہے؟ میرے رب نے کائنات سجائی اپنے محبوب کی آمد کے لیے۔ یہ جو
جو ہم دیکھتے ہیں نا یہ فرش خاکی، اس پر پھر سبزہ، پھر یہ پہاڑ، پھر یہ درخت، پھر ان کے ساتھ پتے، پھر ان کے ساتھ پھول، پھر ان کے ساتھ پھل، پھر اس کی مہکی مہکی ہوا، پھر یہ آسمان پر ستارے، اس سے چراغاں، کتنا خوبصورت سما. ہم بھی اسی طریقے سے یہ سارا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ میرے نبی کی آمد میں رب نے اس پوری کائنات کو سجایا. اب وقت زیادہ نہیں لوں گا، بس قریب کر کے ذہن بنانے کے لیے اور اپنا پیغام دینے کے لیے، اس کے بعد تاکہ پھر آپ مطمئن ہو کر محفل سماعت کریں. میرے کریم آقا کی آمد میں رب نے یہ پورا نظام ہستی، یہ پوری کائنات کو سجایا ہے. اور محبوب اول و آخر، سب سے پہلے تخلیق کیا، سب سے آخر میں بھیجا. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو بانی محفل ہوتا ہے نا، یہ اہتمام کرتا ہے، وہ سب سے پہلے آتا ہے، ایریے کو دیکھتا ہے، علاقے کو دیکھتا ہے، ماحول کو، پنڈال کو دیکھتا ہے، پھر اس کے مطابق پھر ذہن ہوتا ہے کہ یہ بندہ اتنی پہنچ کا ہے، اس کے مطابق ہی ماحول ہونا چاہیے. میرے رب نے اپنے محبوب کو تخلیق سب سے اول کیا، پھر کائنات کو تخلیق کیا اس کے نور سے، اس کے نارین سے. جب یہ پوری کائنات اپنے چوبٹ پر آ گئی تو هو الاول والآخر، بنا سب سے پہلے، بھیجا سب سے آخر میں کہ نبوت کو ختم کرنا. تو میرے کریم آقا کی آمد میں اس کائنات کو سجایا گیا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں. یہ پیغام ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ کی پاک کلام نے بھی دیا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان نے بھی دیا ہے. اور اس پر یقین کرنے کے لیے ہمیں اپنے اسلاف کی تقلید کرنی ہے. تو میں آپ کا ذہن تھوڑا سا ادھر لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جو میرا مشن، جو میری سوچ، جو میری فکر ہے، وہ کیا ہے؟ اتحاد امت، تحریک اتحاد عالم اسلام. قد چھوٹا، عمر کم، عقل اور شعور نہیں، لیکن میری سوچ میرے رب نے بڑی بنائی ہے. تحریک اتحاد عالم اسلام، کہ ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک رب کے ماننے والے ہیں. ہمارا قبلہ کعبہ ایک ہے، ہمارا رکوع اور سجدہ ایک ہے. باقی اس کے اوپر کو چھوڑ دیں، بندگی سجدے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موت، بھائی جان اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ وہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ موت پر یقین کہ میرے رب نے جیسے لکھی ہے نا ایسے آنی ہے، اور جس دن اس نے لکھی اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ عقیدہ کس نے کیا ہے؟ پیغام تو قرآن نے دے دیا، میرے مصطفیٰ نے دے دیا، اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا. شاہ ایران نے اپنے طبیبوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ ایک ایسا زہر تیار کرو کہ بس جس کا ایک قطرہ بھی کسی کے حلق میں جائے تو سانس دوسرا نہ آئے، سانس دوسرا نہ آئے. تو اس وقت حکومت کس کی تھی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، میرے نبی کے پیارے یار تھے. کبھی صحابہ بھی میرے نبی کی ہیں، اہل بیت بھی میرے نبی کی ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ پیغام دیتا جاؤں گا، لیکن جو ہم نے ترقی رکھ دی ہے اس پر نہ جائیں. میرے میں اور امام امیر حیدر میں فرق ہے. میں کروڑ مرتبہ مصلی رسول پر کھڑا ہو جاؤں، باہر مجلس میں جاتے ہیں نا تو وہاں پر ایک تفریق ہمارے ذہن میں آتی ہے، مولوی صاحب اے تماما اے. یہ جو تھوڑا سا بیلنس ہے نا، اس کو ذہن میں رکھ لو. باقی تکڑی پر توڑنے کا کام ہمارا نہیں. میرے صحابہ بھی میرے نبی کی ہیں، اہل بیت بھی میرے نبی کی ہے. بات ہماری تقلید کی ہے. ہم صحابہ کے نام پر لوگوں کو قتل کرواتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے نام پر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں. آج تک کسی ایک ملا سے، کسی ایک مولوی سے پوچھو کہ وہ صحابہ کی تقلید کرتا کب ہے؟ صرف ان کے نام پر جھگڑے کرواتے ہیں. تو صحابہ بھی میرے حضور کے ہیں، اہل بیت بھی، وہ صرف اہل بیت گھر والے ہیں، صحابہ در والے ہیں.
یہ سمجھنے کی بات ہے. ان کے قدموں پر, ان کے جوتوں پر مجھ نکمے کمینے کی کروڑ جانے قربان. صدیق اکبر تشریف لائیں, عمر فاروق لائیں, عثمان غنی لائیں, دروازے پہ دستک دیتے ہیں, دستک دیتے ہیں دروازے. پکی بات ہے, یہ نوٹ کرنا, میں آپ کا ذہن دے رہا ہوں. لیکن اگر مولا کائنات آ جائیں حضور کے دروازے پر, پھر وہ دستک دے کر سلام کر کے اندر چلے جاتے ہیں. وہ سمجھ آئی بات کی؟ بس اتنا فرق ہے کہ گھر والا اور دار والا. باقی خبردار, اوپر منہ کر کے تھوکیں گے تو تھوک منہ پر ہی آئے گا, نیچے نہیں جائے گا. صحابہ کی ذات پر اس کے اندر تو ایمان کی رمق نہیں باقی رہتی کہ اگر جو جن کو میرے نبی نے عزتیں دی ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کرے. اس لیے ہمیں عقیدہ وہ چاہیے. تو خبردار, یہ نفرت لوگ پھیلاتے ہیں, آؤ بچو اس چیز سے, اس چیز سے بچو. حضرت عمر فاروق کا دور تھا, شاہ ایران نے ایک زہر تیار کروایا, الچی بھیجا, اپنا نمائندہ بھیجا, تحفہ دے کر درمیان میں رکھی. طبیبوں نے یہ کہا کہ جس نے یہ شیشی کھول بھی دی نا, سونگنے پہ مر جائے گا, پینا تو دور کی بات ہے. یہ عقیدہ ہمیں صحابہ نے دیا ہے, وہ میرے نبی کے سچے غلام ہیں. اس لیے میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں. میں خود بتاتا ہوں کہ میں سنی ہوں, میں قادری ہوں, اور میں مسلکاً حنفی ہوں. الحمدللہ مجھے بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, لیکن جو حالات گزرے نا, میں صرف اس کے پیش نظر, باقی میرے اندر کا ایمان میرے رب کے علاوہ, میرے نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا, اس بات پر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ملانے والا کون ہے, بکھیرنے والا کون ہے. یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا پڑے گا. وہ الچی جب پہنچا, اس نے پوچھا کہ جس کا نام سن کر بادشاہ تختوں پر کام چاہتے ہیں وہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ صحابہ نے جو گزر رہے, انہوں نے کہا وہ مسجد نبی میں گارا بنا رہے ہیں, قربان جاؤ. جب وہ پہنچا, دیکھا عمر فاروق کا جلال ہی دیکھ کر خود سے کہنے لگا, اے امیر المومنین, یہ بادشاہ ہے, ہمارے بادشاہ تو تختوں پر ہیں. یہ حضور فرمایا, اے عمر, میں شاہ ایران کا الچی ہوں, یہ تحفہ لایا ہوں. خود سے ساری باتیں, اس لیے کہ میرے نبی کے غلام پر چہرے پر روب بھی اتنا تھا, اس کے اندر طاقت ہی اتنی تھی. دیکھ کر کہنے لگا کہ امیر المومنین, یہ شاہ ایران نے تحفہ بھیجا ہے, اس کے اندر ایک بوتل ہے, اس کے اندر زہر ہے, خالی بندہ سونگے گا تو مر جائے گا. صحابہ نے ہمیں عقیدہ دیا جو میں نے بیان کیا کہ موت جب آنی ہے اس دن آنی ہے. میرے رب نے جیسے پہلے دن لکھ دیا ہے ایسی ہی آنی ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا, قریب آؤ, شیشے کی گارے میں ڈالی, گارے سے دھواں نکل گیا, آگے پی لی, صرف ماتھے پر پسینہ آیا. فرمایا جب سے عمر نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس دن سے عمر کا یہ عقیدہ ہے, اور یہ میرے نبی کی تعلیم ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی, جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آئیں میں اپنے پاک کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی دارائب دستور کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے. اب امید ہے انشاءاللہ محفل کے اختتام تک آپ جم کے بیٹھیں گے, آپ کے مطلب کا کام ہے. تلاوت کلام مجید فرقان حمید کے لیے آپ کی جانی پہچانی آواز, جنہیں اللہ نے آواز میں درد دیا ہے, جنہیں پڑھنے کا ایک لہن دیا ہے, ایک سوچ دیا ہے, اور قرآن سنانے کا ایک انداز دیا ہے, اور آپ جب سنتے ہیں تو الحمدللہ قرآن کے فیضان سے آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. میں جناب ملتمس ہوں تلاوت کلام مجید فرقان حمید کے لیے جناب حافظ صاحب حسین صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. اعوذ باللہ من الشیطان
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق